سبحان اللہ. ممبر نور کے پاس جلوہ فرما حضرات اور مائے ذویل احترام و حاضرین پرس مسجد ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض خالق الجن والانس وسائر المخلوقین، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى سائر أمته أجمعين بحق طه وياسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حدیث درود پاک پیش کرنے کی شہادتیں و برکتیں حاصل کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی الکرام والکریم وبارک. آئیے ذرا ادھر تشریف لائیے. یہ ہمارے برادر طریقت یعنی یہ اور ہم ایک دم حقیقی پیر بھائی ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی سرکار مشہور ملت کے دامن گرفتار ہیں اور یہ ہمارے محبی گرامی وفا حضرت علامہ ساجد صاحب حشمتی جو پوئی میں خطیب ہیں، امام ہیں، یہ بھی سرکار مشہور ملت کے ہی دامن گرفتار ہیں. اور آپ سب کسی نہ کسی جہت سے سرکار مشہور ملت سے یقیناً اگر دامن گرفتار نہیں تو محبت میں ضرور گرفتار ہے. اور یہ ان کی محبت کی بین دلیل ہے کہ آپ حضرات ابھی تک نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ساعت سعید جو میرے مرشد کے وصال کی ہے 1:14 اس آخری ساعت تک آپ بیٹھنے کی ضرور سعادتیں و برکتیں حاصل کریں گے. اور اب آپ جانا بھی مت ورنہ لنگر حشمتی کھائے گا تو. اور میں نے لنگر حشمتی میں حکیم کا استعمال کیا ہے. کون سا حکیم؟ بکرے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ وہ پورا حکیم ہے. اس کے جس حصے کو کھایا جائے جسم کے اس حصے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور اگر اب آپ میں سے کوئی جانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں آپ کا جہاں جانا اچھا نہیں لگے گا وہی یہ بھی اچھا نہ لگے گا کہ لنگر حشمتی یوں ہی رہ جائے، بلکہ آپ رکیے اور کل شریف میں شرکت کیجیے اور شرکت کے بعد لنگر حشمتی ضرور تناول فرما کے جائیں گے. کچھ لنگر ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کھا لے تو ایمان اور عقیدے سے لنگڑا ہو جائے.
اپاہج ہو جائے، مفلوج ہو جائے، لیکن حضور محدث اعظم ہند کی چھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہو تو میں بتا دوں، یہی سرکار حضور محدث اعظم ہند کی چھوچھوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ۔ آپ نے دعوت کی کس کی؟ شیر سنت کی، اور حال میں اتنا کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا جو کئی آدمیوں کے لیے کافی ہوتا۔ سرکار شیر سنت کھانے کی تھال دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کھاتے بھی جا رہے ہیں۔ جب کھا کے فارغ ہوئے تو تھال میں جو کچھ بچا تھا اسے اپنے رومال شریف میں باندھنے لگے۔ حضور محدث اعظم ہند کی چھوچھوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آل رسول کے گھر کا کھانا ہے، اسے باندھ رہا ہوں کہ میرے بچے کھا لیں گے تو بھی نور علی نور ہو۔ اب سرکار محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کا جواب سنو۔ حضور محدث اعظم ہند کی چھوچھوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے اتنا سارا کھانا آپ کی تھالی میں اس لیے رکھا تھا کہ آپ جو کھائیں گے کھائیں گے، جو بچے گا وہ ہمارے بچے کھا لیں گے، اور اگر ہمارے بچوں نے کھایا تو جو شدت آپ کے اندر ہے وہ ہمارے بچوں میں آ جائے۔ لنگر وہ لنگر نہیں کہ کھا کر کے آپ ایمان اور عقیدے سے لنگڑے ہو جائیں، یہ لنگر حشمتی وہ لنگر حشمتی ہے کہ سرکار محدث اعظم کی چھوچھوی کے فرمان کی روشنی میں دیکھو تو اگر ایک دانہ بھی پہنچ گیا تو خدا کی قسم ایمان اور عقیدے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے۔ گئے اگر سن رہے ہوں تو آ جائیں، لیکن جو اب بچے ہیں وہ قطعی جانے کی زحمت نہ کریں۔ اب آپ نے ترنم میں بھی تحت اللفظ میں اشعار سماعت فرمائے، میں تو ترنم میں نہیں تحت اللفظ میں ہی اشعار پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتا ہوں، اور وہ بھی اکثر امام اہل سنن فخر زبید و سنن مقتدائے عارفان روزگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی اشعار پیش کرنے کی سعادتیں و برکتیں حاصل کرنا۔ حسب دستور دو چند شعر بلا ترنم یعنی تحت اللفظ آپ امام عشق و محبت پہ سماعت فرما لیں، اور عرس کی مناسبت سے بہت ہی موزوں شعر ہے۔ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جنازہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اگر سن نہیں رہا ہوگا تو کاندھا دینے کی بھی آپ نے سعادت حاصل کی ہوگی، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی ہوگی۔ اور یاد رکھو
کبھی کسی وہابی کے جنازے پڑھنا مت دینا، کبھی کسی وہابی کی نماز جنازہ مت پڑھنا، اور یہ بھی کوشش ہو کہ تمہارے جلوس جنازہ میں کوئی وہابی نہ ہو، کوئی دیوبندی نہ ہو، کوئی جماعت اسلامی والا نہ ہو، کوئی غیر مقلد اہل حدیث نہ ہو، کوئی رافضی غوری شیعہ بد مذہب نہ ہو، اور نہ جنازے کی صف میں کوئی ہو، اس لیے کہ جہاں مومن ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور جہاں گستاخ نبی ہوتا ہے وہاں لعنتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مرنے والا رحمتوں کے سائے میں جائے تو کبھی کسی جلوس جنازہ میں وہابی کو شرکت کرنے کی اجازت نہ دینا، نماز جنازہ کی صف میں کسی وہابی کو مت کھڑا کرنا، اور یہ پیغام میں نہیں دے رہا ہوں، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا دے رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے۔ میں نکاح نہیں پڑھا، ایک زمانہ ہو، لیکن جنازہ ابھی بھی پڑھاتا ہوں، لیکن اسی شرط کے ساتھ جلوس جنازہ میں اور جنازے کی صف میں کوئی بد مذہب نہ ہو۔ اگر آپ اعلان کر سکنے کی ہمت رکھتے ہو تو چلتا ہو، اور جم جانے کے بعد یہ وہابی ہے سب سے نکالنے کی بھی ہمت رکھتے ہو تو چلتا ہوں، ورنہ پھر میں جانے سے معذور ہوں۔ اگر کوئی اس پہ اگری ہوتا ہے تو جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ ایک جنازے میں گیا تو وہ جنازے کا جو مرنے والے کا جو وارث تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اعلان کیے دیتا ہوں، میں نے کہا کر دو، تو اس نے کہا سب سے نکل جائیں وہابی دیوبندی، نکل جائیں، زور سے بولا وہابی دیوبندی آئے سب، پھر کہا نکل جائیں سب سے وہابی دیوبندی۔ ہم نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، اعلان کا اعلان بھی گیا، وہابی باقی کے باقی بھی رہ گئے۔ تو اس کے بعد سے اب یہ بھی شرط لگا دیتا ہوں کہ پورا جملہ جو ہے زور سے اعلان کرنا، تب تو ہم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ تم جانو تمہارا مرنے والا جانو۔ اور نکاح تو ایک زمانہ ہوا، بند کر دیا، اب کوئی نکاح کے لیے آتا ہے تو میں کہیں اور رجوع نہیں کرتا، آج قاسم صاحب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ غوثیہ مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور اب تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ہمارا ہی شاگرد جسے میں نے فارسی کی پہلی سے بخاری شریف تک پڑھایا، یہ حضرت کے کمپاؤنڈ میں تقریر کر رہا تھا محرم میں، ایک آدمی آیا اور کہا ایک مولانا آئے ہیں کہیں سے، بہت بڑھیا تقریر کر رہے ہیں، ان نے کہا نام بتایا، تو میں نے کہا کہ وہ بھی میرا ہی شاگرد ہے۔ اب اس کو ہضم نہ ہوا، ہاضمہ اس کا کمزور تھا، دوسرے دن جب گیا تو اس نے تذکرہ کر ہی لیا، تو جب تذکرہ کیا اس نالائق شاگرد کے سامنے ہمارا، تو اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور سوچنے لگا ایکٹنگ کے انداز میں، اور سوچتے سوچتے کہا نہیں وہ میرے استاد تو نہیں، البتہ شاید ساتھیوں میں سے ہو سکتے، اور ایک مرتبہ مل گیا ہم کو، اور بڑا 10 بوسی قدم بوسی کے لیے ہم نے بھی ایسی لات ماری کہ اسی آگرہ روڈ کو نکل گیا۔ ہم نے کہا کم وقت، فارسی کی پہلی سے لے کر بخاری تک میں نے تجھے پڑھایا ہے، اور تو مجھے استاد نہ مان کر کے ساتھی ہونے میں بھی شک کے ساتھ لوگوں میں اعلان کر رہا ہے۔
تو اس لیے ذرا اعلان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یاری صاحب قبلہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، لیکن ابھی ان کو کوئی دیکھے گا، ہم کو دیکھے گا تو مانے گا نہیں. یہ ایک دم بزرگ ہو گئے، ہم آدھا بزرگ ہیں، آدھا جو جوان ہے. انہیں ٹینشن زیادہ رہتا ہے، ٹینشن تو ہمیں بھی رہتا ہے. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ زمانے طالب علم سے ہی بڑے نیک تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی روش کے قائم رکھے. کچھ ہمارے شاگرد نہیں، بمبئی کے ایسٹ و ویسٹ میں اکثر میرے ہی شاگرد ہیں، لیکن میں انہیں اپنا شاگرد نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رشتہ اسی شاگرد سے ہے، میرا رشتہ اسی ساتھی سے ہے، میرا رشتہ اسی مرید سے ہے جس کا رشتہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس محفل میں ہمارے کئی شاگرد ہیں. یہ حافظ مقبول احمد صاحب بھی ہمارے شاگرد تھے. ان کو میں نے نیپال میں پڑھایا. یہ مولانا عادل صاحب ہیں، ان کو کانٹا گلی میں پڑھایا. یہ بھی ہمارے شاگرد. لیکن شاگرد ہونا، مرید ہونا، ساتھی ہونا، یہ اسی وقت قابل فخر ہے جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دوسرا. سبحان اللہ. جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ اپنا نہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ اپنا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جنازہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کندھا آپ نے بھی دیا ہے، ہم نے بھی دیا. اگر سن نہیں رہا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھنے کی عادتیں آپ نے بھی حاصل کی ہوگی، ہم نے بھی کی. ہم نے ایک ایسے جنازے کو دیکھا جس کے جنازے کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، بھائی تو دنیا میں آیا، اللہ نے جب تک چاہا رہا، اب دنیا سے چلا تو کیا لے کے چلا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو دنیا میں آیا، جب تک اللہ نے چاہا رہا، اب دنیا سے چلا تو کیا لے کے چلا؟ اس نے کہا نماز لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا روزہ لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا حج لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا زکات لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا تسبیح و تحلیل لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا تلاوت لے کے چلا. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا شب کی بیداری کی عبادت کا نسخہ اور خزانہ لے کر کے چلا. لیکن ایک ایسا جنازہ تھا جس جنازے پر پھولوں کا ہار پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. جنازہ بھی مسکرا رہا تھا اور جنازے میں آرام فرما بھی مسکرا رہا تھا. ہم نے کہا یہ بتا کہ دنیا میں آیا، جب تک اللہ نے چاہا تب تک رہا، اب دنیا سے چلا تو کیا لے کے چلا؟ تو اس نے کہا ادھر ادھر کے جنازوں سے مت پوچھو، اپنے مرشد مشہود ملت کے جنازے سے پوچھو. جب میں نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد میں نے پوچھا، اے میرا آقا نعمت، دنیا میں آئے آپ جب تک اللہ نے چاہا آپ رہے، اب دنیا سے چلے تو کیا لے کے چلے؟ تو میرے مرشد کے گہوارے سے آواز آئی، لہج میں اس خیر سے چلے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ان سے مشہود ملت لے کے چلے. اسی لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. فکر کریں تو یہ کون چلا چلی وہ پھل مل لیا. ٹینشن ہو تو انہیں ہو، اور انہیں ٹینشن ہے بھی. ایک آدمی چلے میں گیا تھا، آیا، آنے کے بعد ہم نے دیکھا اسے کہ وہ مسجد کے کونے میں سر جھکائے
پتا نہیں کیا پڑھتا رہا. ہم نے کہا یار یہ کچھ دن پہلے بڑا تیز ترار تھا, ایک بیٹھ کیسی سست ہو گیا. تو ہم نے کہا خیریت تو ہے. کہا خیریت ہوتی تو یہ حالت ہوتی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا رکشے کے لالچ میں چلے پہ چلا گیا. ہم نے کہا رکشے کے لالچ میں؟ کہا ہاں, تبلیغیوں نے کہا کہ تمہارے پاس رکشہ نہیں ہے, ہم تمہیں رکشہ دلوا دیں گے, جاؤ 40 دن کے چلے میں. اور میں چلا بھی گیا رکشے کی لالچ میں. اور ان کم بختوں نے ہمیں اتنا ڈرا دیا ہے, اتنا ڈرا دیا ہے کہ بس ہر وقت مجھے قبر و قبر کی تاریکی ہی نظر آتی ہے. تو ہم نے کہا تو نے بہت بڑی غلطی کی. اگر تجھے جانا ہی تھا تو تبلیغیوں کے چلے میں کیوں چلا گیا؟ کہا پھر کہاں جاتے؟ ہم نے کہا اگر جانا ہی تھا تو بریلی چلا جاتا. کہا وہاں کیا ملتا؟ ہم نے کہا وہاں قبر کی روشنی کا شامہ ملتا کہ لہد میں اس خیر و خیسر کا دار سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے سبحان. اندھیرا ہوگا تو ان کی قبر, جی ہماری قبر میں اندھیرا ہو نہیں سکتا. سمجھیے کہ ہماری قبر میں آقا کی جلوہ گری ہوگی, اور آقا کی جلوہ گری سے قبر کی ساری تاریکی چھڑ جائے گی. ماشاء اللہ, یہ ہمارے عامر بھائی ہاں ایسی جگہ سے آئے کہ میں نام بھی نہیں لے سکتا ہوں, چور بازار سے آئے. بمبئی میں ایک بازار ہے, چور بازار, وہی سے یہ تشریف لائے. اور یہ بیچارے یہاں بھی نمازتے ہیں, اور جب گونڈا میں جاتے ہیں تو اپنے گاؤں میں بھی نمازتے ہیں, اور بڑی محبت رکھتے ہیں. اللہ ان کی اس محبت کو سلامت رکھتے ہیں. اور جو علماء سے محبت رکھتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, آخرت میں بھی کامیاب. عالم اگرچہ دنیا میں آپ جو اس کی خدمت کر رہے ہو اس خدمات کا آپ کو کوئی صلاح نہ دے سکے, لیکن قیامت کے دن اپنے رب سے بہتر صلاح دلائے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جنت کے دروازے پر 4 کھڑے ہوں گے, ان میں سے ایک شہید ہوگا, دوسرا سخی ہوگا, تیسرا حاجی ہوگا, اور چوتھا عالم دین ہوگا. ان 4 کو حکم ہوگا جاؤ میری جنت میں. بھائی جی جنت میں جا رہے ہیں کیا؟ ارے بھائی 500 آدمیوں کا لنگر کم سے کم ہم نے اپنے اندازے سے بنوایا, لنگر کا کیا ہوگا. اور میرے مرشد سبحان اللہ سبحان ہاں عجیب شان رکھتے ہیں. جس نے بھی حضرت کو قلندر حشمتی لکھا ہے کہا ہے بہت صحیح کہا ہے. ہاں مستان تھے مستان, اور ایسے مستان نہیں کہ 10 انگوٹھی پہن لیں تو مستان. 10 انگلیوں میں پہننے والے انگوٹھی کے مستان نہ تھے, وہ شریعت و سنت کے پاسدار مستان. میں نے ان کی خلوت دیکھی ہے, جلوت دیکھی ہے, صف دیکھی ہے, شان دیکھی ہے, اور ان کا معاملہ ایسا تھا سبحان اللہ جیسا ظاہر ویسا باطن. ان کا معاملہ تشنع سے بناوٹ سے ایک دم عاری اور خالی تھا. آج یہاں لوگ مرید کرنے کے لیے فیلڈنگ کرتے ہیں اور زبردستی کرامت اس کے ساتھ جو ہے لگاتے ہیں. ایک مریدوں کا حلقہ بیٹھا ہوا تھا,
قاری شاہ صاحب وہ ایک دوسرے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ارے یار اپنے پیر کی کیا شان ہے. ارے بولا تھا حضرت حضرت ہے. تیسرا بولا ارے حضرت کی کرامت تو صاحب کرامت ہی تھی. چوتھے نے کہا تو اس دن کی کرامت نہ سنی. کہا کیا؟ کہا حضرت لا بھائی کہاں جی حضرت 4 ویلر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیوی پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے. گاڑی فل رفتار میں تھی. اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پیچھے 4 بیٹھے تھے وہ سب کے سب مر گئے. حضرت کو خراش تک نہ آئی. ہم نے کہا کم وقت یہ کون سی خراش. 4 پیچھے جو تھے مر گئے. پیر صاحب کو خراش نہیں. ارے کرامت ہی دکھانی تھی تو یہ دکھاتے کہ جیسے خود بچ گئے چاروں کو بچا لے. یہ ہوئی کرامت. الٹی سیدھی کرامت بیان کر کے پیر کی فیلڈنگ کر رہے ہیں. ہمارا پیر ظاہری حیات میں تھا تب بھی ایسی فیلڈنگ کا قائل نہیں تھا. یہی مسجد ہے حضرت رمضان میں غالباً تشریف لائے. میں نے بڑی کوششوں سے 25 لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ آج حضرت کا مرید بنوا ہی دوں گا. حضرت تقریر کم کرتے تھے, گھڑی زیادہ دیکھتے تھے. ہاں ایسے بار بار دیکھتے تھے ہے نا. اور تقریر تو حضرت نے ٹائم سے ختم کر دی. اس کے بعد حضرت لمبی چوڑی دعا نہیں مانگتے تھے, بہت مختصر دعا مانگتے تھے. ہاں اور اس دعا میں تاثیر ہوتی. حضرت جب دعا سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا حضور مرید کر لیجیے. حضرت نے کہا بھیا مرید رہنے دو, کھانے کا ٹائم ہو گیا میں چلا کھانے. حضرت کا ہمارے عجیب تھا سبحان اللہ. ہم نے کہا حضور لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں, مرید کر لیجیے. بولے اچھا نہیں مانتے ہو تو لاؤ تیزی کے ساتھ کر لیتے. مشکل سے 5 منٹ لگے ہوں گے حضرت کو مرید کرنے میں. 5 منٹ کے اندر سب کو داخلے سلسلہ فرما لیا اور حضرت اپنے معمول کے مطابق دسترخوان پہ تشریف لے گئے. محاضر تناول فرمایا اور محاضر تناول فرمانے کے بعد حضرت نے یہ نہ کہا کہ ان مریدوں کا نام لکھ لینا, ان کو شجرا دے دینا یا ان سے رابطے میں رہنا, کچھ نہیں. بس گزارش کی, عرض کیا تو مرید کر لیا. ورنہ حضرت کو اس کی نہیں ہوتی تھی کہ کون ہمارا مرید ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا ہے. یہی عرص حشمتی ہے جو وہاں جاتے ہیں جانتے ہو. حضور فاتح کشمیر, حضور معصوم ملت, حضور ناصر ملت, یہ سب مہمان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. لیکن میرے مرشد کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا ہی مرید پہنچتا تو کہتے جاؤ فاتح کشمیر کا لنگر جاری ہے. اور اپنے والد محترم سرکار شیر سنت کی بارگاہ کرم میں وہ حاضر رہتے اور آد و وظائف کرتے رہتے اور آپ کے مدار پاک سے اکتساب فیض کرتے رہتے. اسی اکتساب فیض کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ فلم کے لیے فیلڈنگ کرتے ہیں. حیات میں بھی بعد حیات بھی میں نے اپنے مرشد کے حوالے سے جب یہ سنا تو میں نے کہا میرا مرشد وہ تھا جس کی پوری زندگی یہ کوشش تھی کہ میں لوگوں میں جانا نہ جاؤں, لیکن رب کی مشیتوں نے جواب دیا. احمد مشہور رضا تیری یہ کوشش تھی کہ تو جانا نہ جا, لیکن اب تو ساری دنیا میں جانا ہے. سارے مشہور ملت ان سے مشہور ملت مسلک اعلیٰ سبحان اللہ. میرے سرکار سبحان اللہ مشہور ملت
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہیں کہ ان کی بہت ساری باتیں اگر بتا دی جائیں تو بہت سے لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے. جی 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 جی. حضرت کیف و مستی کے عالم میں ہوتے تھے اور جو کہتے تھے اس میں حقانیت ہوتی تھی. مجھے کسی آج یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کسی طریقے سے یہ معلوم پڑا کہ سرکار مشہور ملت ڈی آئی سے متاثر ہے. جی جی جی. سن لیجیے گواہ. تو میں نے بڑی کوشش کری اور بڑی کوششوں کے بعد حضرت کو میں لایا مسجد میں اوپر جہاں میرا گدا بچھا ہوا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے, اسی پہ سرکار آرام فرماتے ہیں. جب بھی آتے تو لایا حضرت کو بٹھا دیا, بیٹھے رہے, بیٹھے بیٹھے لیٹ جاتے تھے, لیٹے لیٹے بیٹھ جاتے تھے. یہ کیفیت ہوتی تھی جی. حضرت کی بارگاہ میں نے ایک لمبی سی تمہید باندھی اور تمہید باندھ کر کے الیاس مکھا تک پہنچ گیا میں. بولے کیا ہے, اس نے کیا لکھا ہے, تم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہو, لاؤ دکھاؤ. حضرت نے کہا دکھاؤ. تو ہمارے پاس جتنے پروف تھے ان سارے پروف کو میں نے حضرت کے سامنے رکھا. حضرت دیکھتے جاتے پڑھتے جاتے, دیکھتے جاتے پڑھتے جاتے. آخر میں حضرت نے جو جملہ فرمایا وہ وہاں جو حاضر باش رہے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا. غالباً ہمارے شفیق بھائی بھی تھے اور اگر یہ نہیں تو ہمارے حافظ صاحب تو تھے ہی. حاکم نثار احمد صاحب مرحوم ہو گئے کیا, وہ بھی کہاں اوپر گئے. تو حضرت کو جب میں نے سارے پروف دکھائے دیکھنے کے بعد حضرت نے جلال میں آ کے فرمایا مولانا یہ پروف شروف ادھر رکھو, میں یہ کب کہتا کہ یہ مذہبی جماعت ہے. یہ جملہ ہے, میں یہ کب کہتا ہوں یہ مذہبی جماعت ہے, یہ غنڈوں کی جماعت ہے, اس میں سب غنڈے ہیں. اللہ کا تو شکر ادا کر کہ اس کی رینج سے تو باہر ہے, ورنہ اب تک تو نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوتا. کہا میرے مرشد پر انگلی اٹھانے والوں, ہاں انگلی اٹھانے سے پہلے تم اپنے گریبان میں اپنا جائزہ لو. میرا مرشد کامل تھا, میرا مرشد صاحب کشف و کرامت تھا اور ان کی نگاہ لوہے محفوظ پہ ہوتی. 6 مہینہ ہو گئے تھے مجھے بخار کی حالت میں, 6 مہینہ. 13 ڈاکٹروں کو بڑے بڑے ہاسپٹل میں دکھا چکا, لیکن بخار تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا. میری ملاقات حضرت سے ہو گئی ماہم شریف آستانے. میں نے وہاں 10 بوسی قدم بوسی کی, حضرت نے خیریت پوچھی, میں نے بتا دیا, لیکن اپنی بیماری کا میں کچھ بتا نہ سکا. اتفاق سے ایک میرا شناسہ پہنچ گیا حضرت کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے. تو حضرت نے پوچھا مولانا کا کیا حال. تو حضرت نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا حضرت ان کا حال بہت خراب ہے, 6 مہینے ہو گئے بخار نے ان کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا, 13 ڈاکٹر ہو گئے. تو حضرت نے کہا کل تو مولانا ہمیں ملے تھے, بتایا کیوں نہیں. حضرت نہیں بتا پائے ہوں. کہا ایسا کرو کہ تم جاؤ اسی وقت ان کو لے کر کے آؤ. وہ آیا, مجھ کو لے کر کے دھاراوی گیا. میں پہنچا, حضرت کی بارگاہ میں سلام کیا, 10 بوسی قدم بوسی. حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تم پہلی تقریر کر رہے تھے تو تمہارے سامنے کوئی سادھو بیٹھا تھا کیا؟ تو ہم نے کہا ہاں سرکار تھا بیٹھا ہوا ایک ساتھ. تو بولے اسی نے تم پہ نظر لگا دی, اسی نے تم پہ نظر لگا دی ہے, اور جو تمہاری تقریر کا ٹائم ہوتا ہوگا اسی وقت تم کو بخار آتا ہوگا.
اللہ گواہ ہے خانہ خدا میں ہوں بول رہا. یقیناً تقریر سے 10 منٹ پہلے مجھے بخار آتا تھا اور تقریر کے درمیان بخار رہتا, تقریر سے فارغ ہوتا بخار چلا جاتا, لیکن اس وقت بہت زور کا بخار آتا. حضرت نے لاؤ ایک گلاس پانی, ایک گلاس پانی دیا گیا. حضرت ابھی کچھ پڑھتے کہ کسی نے کسی اور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو حضرت جلال میں آئے, پھر اپنے مخصوص انداز میں جو کہنا تھا وہی کہہ دیا. اور اس کے بعد حضرت کو یہ ہوش نہیں کہ میں نے دم کے لیے پانی لیا ہے, بس جو کہا تھا وہی دم کر دیا اور کہا اسے پی جاؤ. میں اسے پی گیا. اب مرشد ہو تو ایسا, سبحان اللہ, پیر ہو تو ایسا, جیب نہیں دیکھی جاتی ہے, دولت نہیں دیکھی جاتی ہے, مال کا انبار نہیں دیکھا جاتا ہے. جب عاشق ہو کسی کا تو اس کا پیار دیکھا جاتا ہے. میرے مرشد نے بن بتائے دوسرے دن یہاں قدم رنجا فرمانے کی سبحان اللہ زحمت فرما. حضرت خود ہی دوار میں تشریف لے آئے اور بولے میں تمہارے لیے نسخہ لایا. اسٹوف ہے کیا؟ ہم نے کہا حضور اسٹوف ہے. بولے لاؤ. بولے جلاؤ اس کو. جلایا. اس کے بعد خود ہی پتیلی لے کر کے حضرت میرے بیٹھ گئے اور بولے یہ دیکھو 7 چھوارے, 7 مجھ منقع ہے اور خاکسی ہے, اس کو میں کاٹن کے کپڑے میں باندھ کے لایا. سبحان اللہ, کاٹن کے کپڑے میں باندھ کے لایا ہوں. اتنا پانی ڈالو, ڈالا, اس میں ڈال دیا حضرت نے. وہ ابلتا رہا. جب 1 کپ بچا حضرت نے کہا پی لو. پی لیا. کہا 2 چند بار اور اس کو پی لینا اور اس کے بعد 2 دن اور پی لینا. بخار کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا. میرے مرشد نے ایسا نسخہ عطا فرمایا, خدا کی قسم. اس کے بعد پھر بخار نے اگر ہمارا پیچھا بھی کیا تو اس کو میرا پیچھا چھوڑنے پہ مجبور بھی ہونا پڑا. یہ ہے میرے مرشد, ان کی کرم فرمائی اور ان کی ذرہ نوازی. اور آپ کو بھی میں یہ مزاج دیتا ہوں, آپ کو بھی میں یہ فکر دیتا ہوں کہ کسی بھی در سے تمہیں فیض ملے اسے اپنے پیر کا ہی فیض تصور. کہیں سے کچھ نعمت ملے اسے اپنے پیر کا ہی فیض تصور کرو, اور جب یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ کبھی پیر کے فیض سے آپ محروم نہیں. حضرت کا حال یہ تھا کہ چہرہ دیکھتے ہی بتا دیتے تھے کیسا. چہرہ اور جس کو دیکھتے تھے بہت غور سے دیکھتے. ایک مرتبہ ہمارے شاہ محمد بھائی بچارے لے آئے تھے, ان کو بھی یاد ہوگا. آ گئے اللہ والے قلندرانہ صفت آئے. ان سے تھوڑی سی چوک یہ ہوئی بیچارے تھے کہ مجھ سے بتایا نہیں. حضرت آ گئے, لیکن اللہ کا شکر کہ میں تھا موجود. نماز سے جب فارغ ہوئے پہنچا, ہم نے کہا حضور چائے ناشتہ. بولے کوئی نہیں, چلو کھانے پہ چلو. ہم نے کہا حضرت کھانے. بولے ہاں آپ نے تو بلایا ہم. اتنے میں بیچارے ہمارے شاہ محمد بھائی بھی آ گئے. پھر انہیں پوری دودھات بتائی تو وہ جلال میں آ گئے, لیٹ گئے. کام میں نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ حضرت اپنا قدم میرے گھر میں ڈال دیجئے. تو بولے یہ میرا قدم کاٹ کے لے جا کے ڈال دیں, میں جانے والا ہے. یہ جملہ کہا تھا کہ نہیں حضرت نے, میں نہیں جانا. حضرت نہیں گئے, لیکن ان کی جو مصیبت تھی کسی پر اس کو ظاہر فرما دیا اور تھوڑی سی ان سے چوک ہو گئی تھی. اگر وہ چوک نہ ہوئی ہوتی تو میرے سرکار مشہود ملت کی وہ شان تھی. ایک مرتبہ بہت اہم معاملہ مجھے پیش آیا. حضرت نے کہا جا مخدوم پاک کی بارگاہ میں کہہ دینا مشہود رضا نے بھیجا ہے, میں ان کا مرید ہوں. حضرت کو میں چہرہ دیکھنے لگا. کہا کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے, غوث پاک کا صدقہ ہے کہ جب بھی میں مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں جاتا ہوں ان سے
मखदूम पाक की बारगाह और मैंने हाजिरी दी, सलाम पेश किया हजरत का, और यही अर्ज किया हजरत का नाम लेकर कि उन्होंने भेजा, उनका मुरीद, बस मैं और कुछ नहीं जानता, जो मेरे मुर्शिद ने कहा वही कह देता। उधर कह के निकला इधर मसला हल। मेरे पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह वो थे जिनकी निगाह यकीनन लौहे महफूज पर थी। अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जब उन्हें कोई नजराना देता था तो कई मिनट तक वो नोट को देखते रहते थे, और हम भी सोचते कि हजरत देने वाले के सामने ही देख रहे हैं, वो क्या समझता होगा। देखते रहते, उलटते पलटते इधर से उधर उसको देखते, चाहे 100 हो चाहे 50 चाहे 52, देखते फिर समझ में आता तो जेब में रखते हैं, कहते ले जा, उसको भी ले जा, उसी को बोल देते थे कि ले जा। ये थी शान मेरे सरकार मुजाहिदे मिल्लत थी। अब हमारी समझ में बात आई कि हजरत नोट को उलट पलट के क्यों देखते थे, इसलिए नहीं कि ये कम है, बल्कि इसलिए देखते थे कि ये हलाल से है कि नहीं है। अगर हलाल से रकम होती थी तो मेरे मुर्शिद से जेब में जगह देते थे, वरना देने वाले को हुई अता फरमाते थे। सुभान मेरे सरकार मौजूद मिल्लत की। और अब तो जो नहीं मानने के कायल थे वो भी मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाआकिबत अंदेश हैं जो इतनी बड़ी करामत के जाहिर हो जाने के बाद लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोबाइल पर कई फोटो आए, है ना, तो ये कई एक फोटो डालना ये काहे के लिए, मिसगाइड करने के लिए तो है कि लोग जान न सके मशहूद मिल्लत कौन है। ये शरई मामला जो है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो मिसगाइड करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ये उनको मिसगाइड कर सकते हैं जिनकी आंखों ने मशहूद मिल्लत को ना देखा हो, और जिन आंखों ने सुबह शाम देखा हो, रोज़ो शब देखा हो, खिलवत में देखा हो, जलवत में देखा हो, मजमे में देखा हो, तन्हाई में देखा हो। जिसका सीना पीर की जलवागाह हो उसको तुम कभी मिसगाइड नहीं करोगे। सुभान। हाँ, और मुरीद की शान भी होना चाहिए, हाँ, कि वो पीर की यादों में गुम, तसव्वुरे शेख करना न पड़े, जब जिस वक्त जरूरत पड़े मुर्शिद उसका सामने हो। हाँ, हमारे हजरत सुभान अल्लाह, हम तो मुरीद थे इसलिए हम गुनगार हैं, लेकिन जो मुरीद नहीं जी, हाँ, आज वो भी गुनगा रहे हैं, और उनको भी चिल्ला चिल्ली गोपाल दिल्ली वालों को भी ये कहना पड़ रहा है कि हशमत अली, जब तेरे लाल की जिंदगी का आलम है तो आमिना के लाल की जिंदगी का आलम है। मसलके आला हजरत, फैज़ानी मज़हरे आला हजरत, उर्से मशहूद मिल्लत, करम नवाजी, जर्रा नवाजी हमारे हजरत के अंदर। हम तो मौलवी, हमें वो जानते इसकी क्या हैसियत है, क्या पेशाब। हाँ, लेकिन जब हजरत तशरीफ लाते तो कहते मौलाना को फोन कर, फोन आता, हजरत की बारगाह में पहुंचता और हजरत सुभान अल्लाह मांगने के सिवा अता फरमाते। एक मर्तबा मैंने गुजारिश की कि हुजूर, जब आप बांद्रा चल ही रहे हैं तो मेरे घर पे भी 2 चंद मिनट के लिए कदम रख दीजिए। हजरत का जो अंदाज था
बोले सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकूंगा बस। हमने कहा सरकार बहुत है मेरे लिए। बोले ठीक है चलो। आए और हमारे घर में जैसे ही हजरत ने कदमे पाक को रखा, कहा कुछ तो नहीं। हमने कहा हजरत क्या कह रहे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बोले कुछ तो नहीं, अच्छा चलो ऊपर चलता हूं। कौन पीर होगा, चलाई पीर में चढ़ के बोले चलो ऊपर चलता हूं। ऊपर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद पलंग बिछा हुआ था। हजरत अपनी आदत मुबारक मुताबिक कहीं पर पहुंचते सीधे लेट जाते, लेट गए। और लेटने के बाद अचानक हजरत की निगाह वो जो सीधी जिसमें चलाई जाती है बगैर फोटो वाली मशीन, उस पे पड़ गई। हजरत ने फरमाया ये क्या है? हमने कहा हुजूर ये एक मशीन है, इसमें जो है एक कैसेट डाली जाती है तो इससे आवाज निकलती है। बताइए इस दुनिया में इतना भोला कौन हो? हैं? बोले आवाज निकलती। बोले हमने कहा हाँ तो इससे आवाज निकलती। तो बोले इसको लगाओ। तो मुझे भी नहीं आता लगाना, हम भी ऐसे। अरे मुझे अभी तक अपने घर का नंबर नहीं याद। चेन्नई में मैं फंस गया, घर फोन नहीं कर पाया। मेरा घर पूरा मातम कदा बन गया था कई सालों पहले कि हजरत को जो है इगवा कर लिया गया, लापता हो गई चेन्नई से, है ना। तो मुझे भी नहीं चलाना आता, अभी तक नहीं आया। ये हमारा लड़का बैठा हुआ है बड़ा वाला, इसको मैंने बुलाया। हमने कहा बेटा ये हजरत कह रहे इसको चालू करो, चालू करो। इसने जब चालू किया तो आवाज आने लगी। अब हजरत ने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही? हमने कहा हुजूर ये इस स्पीकर से आ रही। बोले इसमें फोटो तो नहीं आता है, सुनो फोटो वालों। हजरत ने फरमाया इसमें फोटो तो नहीं आता है। हमने कहा हुजूर इसमें फोटो नहीं आता, खाली आवाज आती है। कहा तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। तुम इनके उनके फोटो डाल रहे हो और किसी ने जब तुम मिसगाइड कर रहे थे मशहूर मिल्लत का भी किसी ने फोटो डाल दिया। इससे ये मत समझना कि मेरा मुर्शिद फोटो की और तस्वीर कसी के जवाब का कायल था। मेरा मुर्शिद वो था जो मसलक आला हज़रत है। फोटो खिंचाना भी आराम है, फोटो खींचना भी आराम है। सुभान अल्लाह। ये हजरत ने फरमाया तब तो ठीक। हाँ तो हजरत ने कहा कि इसको हम भी ले जाएं। तो हमने कहा हुजूर ले जाएं। उसके बाद लेट गए। अब गुफ्तगू में लग गए 1.5 घंटा 5 मिनट बोले थे मैं रुकूंगा। अब लेट गए तो 1.5 घंटा लेते रहे और बातें करते रहे। हमने कहा हुजूर चलिए। बोले अब कहाँ चलो? हमने कहा हुजूर बांद्रा जाना था। बोले अच्छा अच्छा हाँ बांद्रा जाना, चलो चलते। फिर 1.5 घंटा आराम फरमाने के बाद हजरत तशरीफ लाए यहाँ बांद्रा और हमारे शकील भाई के यहाँ दावत थी, वहाँ पे उन्होंने शिरकत की, मस्जिद में आए और आप लोगों ने भी हजरत को हमारे देखा। अक्सर हजरत को मैं लाने की कोशिश करता था और यहाँ तशरीफ लाते थे। जुमा की नमाज भी आपने पढ़ाई, तकरीर भी फरमाई है और वैसे भी हजरत को अक्सर में रमजान शरीफ में लाने की कोशिश करता था और हजरत करम फरमाते आ जाते थे। एक मरतबा में गया, हजरत ने हमें कहा था मगरिब के बाद आ जाना। अब बम्बई है, ट्रैफिक का मसला है, हम फंस गए किसी वजह से और देर हो गई। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो हजरत का वादा बोले अब जाइए काम हो गया। बोले अब जाइए आपका काम हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा हुजूर ने करम फरमाए। बोले नहीं भाई जाइए आप। हम भी बहुत डरते थे कि हजरत हमारे किसी और दुनिया में रहते। हम चलते बने और जब चलने लगे तो मेरे हाथ में 2 थैली थी। हजरत ने कहा ये क्या है मौलाना? हमने कहा हुजूर मैं नारियल का पानी और जूस लाया था, लेकिन आप रुकने ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? बोले अच्छा आ जाओ 5 मिनट बाकी। वो सब जला खत्म हो गया। बोले आ जाओ 5 मिनट बाकी काम कर दो। लोग ले गए थे दम कराने के लिए, किसी और का, वो भी बेचारे हमारे सारे तैयब भाई। हाँ तो फिर बैठ गए। अब देखिए कैसा भोलापन है। सुभान। अब मैं उनका मुरीद हूँ, मुझसे कहते जा गिलास झुटे लिया हमको कुछ थे।
खुद ही गिलास धुल के ले आए, बोले अब मैंने जूस डाला, जूस पी लिए। उसके बाद फिर हमने जो है नारियल का पानी डाला, नारियल का पानी आपने नोश फरमा लिया। उसके बाद लोबान पे दम भी किया और फिर 1.5 घंटा गुफ्तगू फरमाई, 1.5 घंटा गुफ्तगू फरमाई। और उसके बाद दुआओं के साथ हजरत ने मुझे रुखसत फरमाया, कहा अब जाओ। तो ये शाम थी हजरत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने देखा है वो अच्छी तरह से जानते। हाँ, और मेरे सरकार मशहूर मिल्लत ने एक मरतबा मुझसे कहा यही ब्याह कि मौलाना हमारी भी ख्वाहिश है कि मैं खानका बना डालूं। मुझे बनवाया हजरत ने कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं खानका बना डालूं। तो हमने कहा हुजूर आप कहाँ बनाएंगे? तो बोले उतरौला में हदीस शाह रज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास। तो हमने कहा ठीक है हुजूर आप शुरू करें, हम भी कोशिश करते हैं। उसके बाद खुद ही कहते रहने दो यार, छोड़ो। बोले रहने दो छोड़ो। हमने कहा क्यों हुजूर क्या हुआ? अरे बोले यार बड़े लफड़े चल रहे, बड़े लफड़े चल रहे। हाँ, हजरत ने कहा रहने दो। हाँ, उनकी सब बातें मुझे याद आती है। हाँ, और उसे जब हम करामत की कसौटी पे रखते हैं तो सुभान अल्लाह आपका हर एक फरमान मुझे करामत नजर आ रहा है। हर एक फरमान आपका मुझे करामत नजर आ रहा है। अल्लाह तबारका व तआला उनके सत्ते हमारी आपकी शक्ति मक़फ़रत और सरकार मशहूद मिल्लत के फैज़ाने करम से मौला आपको हमको सबको माला माल फरमाए और मौला तबारका व तआला उनसे सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़। कौन ऐसा पीर होगा जो मौलवी जैसे गरीब मुरीद पे रहे? हजरत मदीना शरीफ गए, वहाँ भी ये बंदे नाचीज हजरत के ज़हन व फिक्र में था। वहाँ से हजरत ने एक जुब्बा शरीफ खरीदा और खुद ही एक थैली में रख करके, जो मस्ताना अंदाज होता था, उस थैली में रख करके मेरे हजरत बड़ी खुशी खुशी तशरीफ लाए। बोले मौलाना मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जुब्बा खरीदा और मदीना शरीफ से लाया। हाँ, हमने कहा सरकार ये आपका करम वाला है, करम है। मैं लाए कहाँ? बोले नहीं ये लो जुब्बा पहनो। और हजरत ने जुब्बा पहनाया और उसके बाद फरमाया यकीनन तुम्हें ये जुब्बा बड़ा अच्छा लगता है, इस जुब्बे को तुम पहनते रहना। आज मेरे मुर्शिद की नमाजी छाप जब मेरी निगाहों के सामने आती है तो खुदा की कसम कलेजा थाम के रह जाता हूँ कि वैसा मुर्शिद कहाँ मिलेगा जो मुझ जैसे गरीब पे करम फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों नूर की बारिशें अता फरमाए और उनके फैज़ाने करम से आपको भी हमको भी माला माल फरमाए। यकीनन आज 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, दसियों लाख के लोगों ने मेरे मुर्शिद की करामत को देखा। और बुजुर्गों से उनकी बारातगी का कैसा मामला, यही हजरत को बता दिया था कि आपको हार्ट की शिकायत है, ऑपरेशन करना होगा। मैं गवाह अपने शहजादे हजरत मौलाना शायान आज़ा से कहा कि तुम मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से किछोछा मुकद्दसा ले चलो, जितनी जल्दी हो सके मुझे किछोछा शरीफ पहुंचाओ। बम्बई के डॉक्टर मेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, मखदूम में किछोछा मेरा ऑपरेशन। और उसके गवाह हैं हमारे शफीर भाई। जब ये मुहर्रम में तशरीफ ले गए किछोछा शरीफ, हजरत से इनकी मुलाकात हो गई। हजरत की इन्होंने तबीयत पूछी। हजरत ने कहा मेरे सरकार ने, मेरे मखदूम पाक ने मेरी 4 नसें बलाक हो गई थी, 3 नसें खोल दी हैं, एक और बात। बोले जब ये नस भी खुल जाएगी, इसका भी ऑपरेशन हो जाएगा, तब मैं अपने वतन जाऊंगा। ये है मेरे मुर्शिद कि उनका ऑपरेशन दुनिया का डॉक्टर नहीं कर रहा है और दुनिया के डॉक्टरों पर उन्हें भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो रूहानी मुआलिज सरकार मखदूम की छोटा पे भरोसा है।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مشہود ملت، کرامات مشہود ملت، نعرہ تکبیر۔ سرکار مشہود ملت علیہ رحمت و رضوان کی شان، سبحان اللہ وہ شان ہے کہ ہمارے سرکار شیر سنت کے 6 شاہزادے، کہہ دو سبحان اللہ، 6 شاہزادے، اور 3 شہزادے دنیا سے جا چکے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ تینوں شاہزادے صاحب کرامت، مشاہد ملت کا بھی کوئی جواب نہیں، اور حضرت علامہ عسکری رضا خان رحمت اللہ علیہ تو وہ تھے جو جماعت ابدال میں شامل ہیں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اور میرے مرشد کے بارے میں ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے، ابھی بہت سارے ایسے تھے جو جانتے ہی نہیں تھے۔ میرے مرشد نے ایسی کرامت دکھائی، ایسی کرامت دکھائی کہ ہم پوری زندگی جلسہ کرتے رہے، وہ کام نہیں جو آپ نے کرامت میں کام کر دی۔ کرامت میں دسیوں لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر کے لوگوں کو کہا دیکھ لو غور سے، میرا کفن بھی سلامت، اور کفن پہ میرے مخدوم کی چھوٹا کی چادر ہے وہ بھی سلامت ہے، میرا جسم بھی سلامت ہے، اور چہرہ دیکھنا ہے تو مشہود ملت کا دیکھنا، یہ چہرہ ایسا ہے جو یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دنیا سے لگتا ہے ابھی ابھی گئے ہیں، چہرے پہ تبسم کھیل رہی، مسکراہٹ کھیل رہی ہے، چہرہ تر و تازہ ہے۔ جس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو یہ کہنا پڑا کہ ہم کرامت کے بارے میں سنتے تھے، لیکن آج ہم نے مشہود ملت کا چہرہ دیکھ کر کے کرامت کو دیکھ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ابھی ابھی حضرت کو جو ہے سپرد خاک کیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی حضرت کو قبر کی آغوش میں رکھا گیا ہے۔ یقیناً جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا جو مستانہ ہوتا ہے، نبی کا جو فرزانہ ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ بعد وصال کی وہ تصرف رکھتا ہے۔ اور یہ سرکار مشہود ملت کی زندگی کا عالم ہے، مشاہد ملت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، حضور شیر سنت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے سینہ ٹھوک کر کے بڑے فخر سے یہ فرما دیا ہے اپنے آقا کے بارے میں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک ہمارا نبی زندہ ہے، اور نبی کی زندگی دیکھنی ہے تو ولی کی زندگی دیکھنی، اور ایک دو نہیں، انیک واقعات۔ شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو کہ آج بھی ایک بزرگ ہے صفی پور شریف میں، ان کو میرے مرشد کو تو 11 مہینے کچھ دن ہوئے، ان کو 500 سال ہو گئے، 500 سال ہو گیا، اور جب ان کے وصال کا وقت آیا تھا تو اس سے پہلے کا واقعہ تم ایک بڑھیا تھی، تیل لیے ہوئے جا رہی، پیر پہ ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری اور وہ تیل بھی زمین پہ گر گیا، زمین نے تیل کو اپنے سینے میں جذب کر لیا، غریب تھی وہ بڑھیا، دوڑی دوڑی حضرت کی بارگاہ میں آئی، سرکار حضرت عبداللہ کی بارگاہ آئی اور کہا حضور میں بہت غریب، میں تیل لیے جا رہی تھی، تیل زمین پہ گر گیا، زمین نے میرا تیل اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے، آقا کرم کرے زمین کو حکم دے میرا تیل واپس کر۔ حضرت نے کہا بس جتنی سی بات، کہا سرکار غریب کے لیے بہت بڑی بات ہے، کہا ٹھیک ہے چلو۔ بڑھیا آگے آگے گئی، حضرت نے کہا کہاں تیل گرا ہے؟ اس نے کہا سرکار اسی جگہ پہ تیل گرا تھا۔ حضرت زمین کی طرف جھکے
اور پوری طاقت سے زمین کو پکڑا اور نچوڑا. ادھر زمین کو نچوڑا کہ سارا تیل جو اندر گیا تھا باہر آ گیا اور صاف شفاف تیل. گڑیا سے حضرت نے کہا برتن لاؤ تیل بھرو. برتن لائی تیل بھری چلتی بنی. ادھر زمین نے حضرت کو مخاطب کیا, کہا آج جس طرح تم نے ہم کو نچوڑا ہے ایک دن وہ ہوگا کہ تم ہمارے اندر ہو. ہم بھی تمہیں ایسا نچوڑیں گے کہ تمہاری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. ادھر کی پچھلیاں ادھر ہو جائیں گی, ادھر کی پچھلیاں ادھر ہو جائیں گی. حضرت عبداللہ بھی کیف و مستی کے عالم میں آ گئے. اللہ کا ولی ولی ہوتا ہے. آ گئے کیف و مستی کے عالم میں اور ارشاد فرمایا جب میں تیرے اندر آؤں گا جب تو نہیں چھوڑے میں تیرے اندر آؤں گا ہی نہیں تو نچوڑے گی کیا. حضرت کے وصال کا جب وقت آیا آپ کے پاس ایک ہی شہزادی تھی. بلایا, کہا پیاری بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مریدوں سے میرے ماننے والوں سے کہنا مجھے غسل دیں, کفن پہنائیں, نماز جنازہ پڑھیں لیکن دفن نہ کریں. آپ کی شہزادی نے کہا ابا حضور ہر مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے, کفن دیا جاتا ہے, نماز جنازہ پڑھی جاتی اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے. یہ بات میری کوئی نہیں مانے گا, یہ کام آپ اپنے ہی ذمہ رکھیں تو بڑا کرم ہوگا. کہا ٹھیک ہے بیٹی میں دیکھ لوں. آپ کا وصال ہوا, آپ کے مریدوں نے آپ کو غسل دیا, کفن دیا, نماز جنازہ پڑھی اور حضرت کو جیسے ہی قبر میں رکھا, ادھر قبر میں رکھا ادھر آپ قبر کے باہر آ گئے. پھر رکھا پھر آ گئے, پھر رکھا پھر آ گئے. جب رکھا جا رہا ہے قبر کے باہر آ جا رہے ہیں. اب مریدوں نے کہا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت تو قبر میں ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کہا کچھ تو ضرور معاملہ ہے, چلو حضرت کی شہزادی کے پاس چلتے. آئے کچھ لوگ, عرض کیا کہ حضرت تو قبر میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو آپ کی شہزادی نے فرمایا ابا حضور نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب میری روح قبض سے عنصری سے پرواز کر جائے تو مجھے غسل بھی دینا, کفن بھی دینا, نماز جنازہ بھی پڑھنا لیکن دفن نہ کرنا. کہا آگے کیا فرمایا تھا؟ کہا آگے یہ فرمایا تھا کہ جس چارپائی پہ میں لیٹتا تھا اسی چارپائی پہ میرا جنازہ رکھ دینا, اور جس کمرے میں میں ذکر و اذکار کرتا تھا اسی کمرے میں میری ناش کو رکھ دینا. کہا ایسا کہاں ایسا؟ حضرت کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو قبرستان سے لایا گیا, چارپائی پہ رکھا گیا, اس چارپائی کو اس کمرے میں رکھ دیا گیا جس کمرے میں آپ ذکر و اذکار کرتے تھے. سنو, اللہ کے سچے ولی کی پہچان بعض بزرگوں نے یہ فرمائی ہے کہ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے وہ جہاں ذکر کرتا ہے در و دیوار بھی ذاکر ہو جاتے ہیں, در و بام بھی ذاکر ہو جاتے ہیں. کا اس کمرے میں رکھ دیا جائے, رکھ دیا گیا. 1 سال کی بات نہیں, 2 سال کی بات نہیں ہے, 500 سال کا عرصہ بیت گیا اور آج بھی ستی پور شریف کی سرزمین پر حضرت عبداللہ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے اور آپ کے جسم کا ہر حصہ سلامت ہے. اور یہ سلامتی لوگوں کو فکر دے رہا ہے کہ جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کی زندگی کا عالم کیا ہے. اللہ والے مرتے نہیں ہیں. ہاں, یہ ہماری آپ کی نگاہوں سے یہ دیکھنے میں آتا ہے ایک لمحے کے لیے, ساتھ کے لیے موت آتی ہے, لیکن پھر ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے اور انہیں ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں رہ کر کے اپنے پاس پہنچنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں, ان کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور مدد کو بھی پہنچتے ہیں. مدد کو پہنچتے اور مدد کرتے ہیں. لیکن عقیدت سچی ہو, ورنہ پھر ایک نے کہا کہ بہت سارے لوگ دعا مانگے لڑکا ہو جائے, لڑکا نہیں ہے نا. تو ہم نے کہا بہت سارے لوگ تو طواف کرتے ہوئے بھی دعا مانگتے ہیں, لیکن کچھ کے دامن بھرے جاتے ہیں, کچھ کے نہیں بھرے جاتے. دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے, دل سے مانگنا چاہیے. حجاج ابن یوسف کے دور میں یہ حجاج ابن یوسف ثقفی وہ بادشاہ ہے جس نے
اپنے ہاتھوں سے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اشارے سے، اس کے حکم سے کتنے قتل کیے گئے اس کی کوئی گنتی نہیں۔ تو حجاج ابن یوسف ثقفی بھی کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا بھی طواف کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا حجاج ابن ثقفی نے کہ وہ پہلے طواف میں، پہلے چکر میں یہ دعا کیا، مولا مجھے میری بینائی عطا فرما۔ دوسرے چکر میں بھی وہ یہی دعا مانگا۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ کہا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کعبہ معظمہ میں کھڑا ہوں، کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہا اب تیسری چکر میں اگر تیری آنکھ میں روشنی نہ آئی تو یاد رکھ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا یہ بادشاہ تو ہے بھی ظالم، اور جو کہتا ہے کر ڈالتا ہے، یقیناً یہ مار دے گا میری گردن۔ تو اس نے اب جو دعا کی تو بڑی دل سے دعا کی، کہا مولا ابھی تک آپ کی روشنی کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ آ گیا ہے۔ بڑے ظالم بادشاہ سے سب کا پڑا ہے، مولا اگر میری بینائی نہ آئی تو بینائی تو پہلے سے ہی غائب تھی، جان بھی چلی جائے گی۔ اے میرے رب کرم کر، مجھے بینائی دے کر میری جان کی سلامتی عطا فرما دے۔ اور جب دل کی گہرائیوں سے دعا کی تو حجاج ابن ثقفی نے تیسرے چکر میں دیکھا کہ وہ اندھا نہیں بینا ہو گیا ہے۔ تو کہا وہ 2 مرتبہ جو تو نے دعا مانگی تھی وہ رسمی تھی، یہ دعا جو مانگی یہ دلی دعا تھی، اس لیے اللہ نے تیری آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا، ہاں، اور تیری جان بھی بچ گئی۔ تو دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے، اور جب دل کی گہرائیوں سے دعا مانگو گے اور جو بھی دعا مانگی جائے اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب یقیناً میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا بارگاہ مولا میں ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا کی قبولیت کے تو بڑے اسباب ہیں، اب اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو آپ کو 1:14 تک لے جانا چاہیے، ہاں، اور اسی لیے یہ پروگرام باہر نہ رکھ کر کے مسجد میں رکھا گیا، ہاں، کہ ہمارے مرشد کے وصال کا جو وقت ہے وہ وقت ہمیں روڈ پہ نہیں مل سکے گا، مسجد میں ہمیں آسانی کے ساتھ میسر آ سکتا ہے، اس لیے اس پروگرام کو مسجد میں رکھا گیا ہے۔ پہلا میں نے سرکار مشہود ملت کا عرس چہلم کیا تھا، وہ روڈ پہ کیا تھا، ہے نا، اور اللہ اس کے رسول نے چاہا میرے مرشد کا فیض ہوا تو عرس چہلم انشاءاللہ پھر ہم کریں گے اور روڈ پہ ہی کریں گے، اور یہ سرکار کا ہمارے پہلا سالانہ عرس ہے اور چہلم کا وہ دوسرا سالانہ عرس چہلم ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ نے جس طرح سے اس عرس میں میرا تعاون کیا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی کریں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سنی غریب ہوتا ہے، یقیناً غریب ہونا اچھی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، غریب تو ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا متوالا ہوتا ہے۔ میں نے کسی سے نہیں کہا میرے مرشد کیا عرس ہے، لنگر کرنا ہے، مجھے یہ دے دو وہ دے دو، لیکن میرے مرشد کی روحانیت نے مجھے جواب دیا میرا عرس کرنا تیرا کام ہے، لنگر کا انتظام کرنا میرا کام ہے۔ آتے گئے دیتے گئے، آتے گئے دیتے گئے، اور ہم نے سوچا تھا کچھ ہو گیا کچھ، سبحان اللہ، ہم تو آپ کو ممنوع جانور تک لے جانا چاہتے لیکن میرے مرشد نے، سمجھ گئے، اردو سمجھنے کے معنی میں گئے، ہم اس کی گارنٹی نہیں لے رہے، ہم احتیاط سے بولتے ہیں، حکومت کس کی سمجھا کرو نا، یہ علماء سمجھ گئے، اس وقت شرعی اعتبار سے تو وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن کسی بھی اعتبار سے وہ جانور ہمارے لیے ممنوع ہے، لیکن اسی کا انتظام ہم نے کیا تھا، لیکن میرے مرشد نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، کہا کہاں تو جھنجھٹ میں پڑنے جا رہا ہے،
ابھی تجھ سے بہت کام لینا ہے، جھنجھٹ میں مت پڑ. ہاں چل میں حکیم کا انتظام کر دیتا ہوں. ہاں ہم نے کہا حضور ہم جائیں گے کسی کے پاس نہیں. کہا نہ جا، ہم خود ہی لوگوں کو تیرے پاس چھوڑو. حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے اذا اراد اللہ خیرا سیرا حوائج الناس الیہ، کہ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حاجت روائے خلق بنا دیتا ہے. 10 لاکھ کا مجمع میرے مرشد کے جنازے میں پہنچنا یہ حدیث پاک کی تفسیر کو واضح کرے. یقیناً حاجت روائے خلق آپ کو اللہ نے بنا دیا ہے. لوگ جا رہے فیض لے رہے ہیں. کچھ لوگ اتنی بڑی کرامت دیکھنے کے بعد بھی سدھرنے کا نام نہیں لے. بہت سے علاقوں میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے مرشد کے عرس کے پوسٹر کو پھاڑ دیا ہے. ہم نے کہا کہ میرے مرشد کی کرامت کو کرامت رہنے دو، میرے مرشد کو جلال میں مت لاؤ جی، ورنہ کہیں دوسری کرامت دکھاتی تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں. وہ ہاتھ جو پوسٹر کو پھاڑنے کے لیے بڑے ہیں اس ہاتھ میں لقوہ مارا جائے گا، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اتنی بڑی عظیم الشان کرامت دیکھنے کے باوجود بھی تو اپنی گستاخی سے بات نہیں آ رہے ہو. اور ہم کسی اور کے حوالے نہیں کیے ہیں. جن جن نے میرے مرشد کے عرس کا پوسٹر پھاڑا ہے میں نے ان سب کو اپنے مرشد کے حوالے کر دیا. اور میرا مرشد وہ تھا جس کے اندر دونوں رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا، رنگ جمال بھی تھا. اپنوں کے لیے رنگ جمال تھا اور غیروں کے لیے رنگ جلال تھا. اور ایسے ایسوں پر میرے مرشد نے جلال دکھایا ہے جو خدا کی قسم اس دور کی یہ کرامت تو آپ نے دیکھی ہی. اب اس کرامت کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو سب سے بڑی کرامت سمجھتے ہیں. دو ذات نے خانقاہ حشمتیہ کے اجاگر کر دیا. ایک ذات کو اجاگر کیا تھا میرے سرکار مشاہد ملت نے، اور دوسری ذات کو اجاگر کیا ہے میرے مشہود ملت نے. سمجھ رہے ہیں تو سمجھ کر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بیچارے میں بھی بولتے ہیں، کچھ کہنا میں کچھ کھل کر کے بھی بولتے ہیں. ایک کا پردہ فاش کیا تھا مشاہد ملت نے، دوسرے کا پردہ فاش کیا ہے میرے سرکار مشہود ملت. بیٹھے رہیے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو بھی لنگر میں شریک کیا جائے گا. اگر استنجا ہے تو چلے جاؤ، مسجد ہے خراب مت کرو. اور اگر بلا ضرورت جا رہے ہو تو موبائل تو تھوڑا سا آرام کرنے دو. ہر وقت موبائل میں نہیں مصروف رہنا چاہیے. یہ موبائل بھی اس دور میں وبال جان ہے. نہ یہ چین سے نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ چین سے حضرت کے کھانا کھانے دیتا ہے، نہ استنجا کرنے دیتا ہے. حال تو یہ ہے کہ موبائل پہ لوگ جب مصروف ہوتے ہیں تو ان کو لیفٹ رائٹ کی فکر نہیں رہتی کب کون گاڑی مار کے چلی جائے. اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے حضرت موبائل لیتے رہتے تھے. ان سے جب کوئی بات کرتا کہتے السلام علیکم. السلام، سب خیریت ہے، رکھو. بس جلال میں آتے رکھتے. اور اس کے بعد جو ہے موبائل میں نمبر کیسے لگایا جاتا ہے وہ بھی کسی سے کیسے لگاؤ، یہ نمبر ہے 1 2 3 4 11 ایسے بتاتے. کیا بولا بندہ، سبحان اللہ. الٹی ہی چال چلتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک شعر تو سن لیا اعلیٰ حضرت کا، تو دوسرا شعر سن لیجئے. اور وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے تعصب کے عینک اتار دیں اور وہ میرے مرشد کی کرامت کو دیکھیں. میرے مرشد کی کرامت جہاں بہت سے لوگوں کے چہرے پر زوردار تماچا ہے، وہیں پر ایسے لوگوں کے چہرے پر بھی زوردار تماچا ہے جنہوں نے کبھی یہ کہنے کی جسارت کی تھی اللہ تمہاری اس زبان کو کہنے سے پہلے نیست و نابود کر دے.
کہ مفتی صاحب کو معاذ اللہ اپنے مرشد کا دامن چھوڑ دینا چاہیے. ہم نے کہا میرا تیرے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. میرے مرشد کی بات آ گئی ہے. اگر تجھے تیرا مرشد پیارا ہے تو سن لے, مجھے میرا مرشد پیارا ہے. ایسے لاکھوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں, لیکن مشہود ملت ایسا مرشد میں چھوڑ دوں, یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. سرکار بشیر ملت, بشیر ملت. خالی ملت بڑھا دیا پر لقب بن گیا. لقب جو ہے چھوٹے نہیں دیتے ہیں, بڑے دیتے ہیں, اور بڑوں کی طرف سے جو لقب ملتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے. آج کوئی لقب کیوں نہیں استحکام رکھ رہا, یہی وجہ ہے چھوٹے دے رہے. یا لقب الہامی ہوتے, من جانب اللہ الہام ہوتا تھا, اسے یہ لقب دیا دے دیا گیا. شیر سنت قبول فتح کا لقب, یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ الہامی لقب ہے. اور میرے سرکار مشہود ملت, ہاں سبحان اللہ مشہود ملت. اور کہاں ہم کہاں, لیکن آج تو بڑا آسان ہو گیا, کسی بھی کے نام کے ساتھ ملت لگا دیے لقب بنا تیار. یہ قاری تمجید صاحب نے ان کے نام پہ لگا دی ملت, تمجید ملت. جیسے علامہ ساجد صاحب ان کے نام کہہ کے ملت بڑھا دیجیے, ہو گئے یہ ساجد ملت. ہاں یہ حضرت قاری قاسم صاحب ان کے نام کہہ کے ملت لگا دیے, قاسم ملت. ہم نے ہاں ملت کے بڑھا دینے سے لقب نہیں بن رہا, ورنہ بہت سارے ملت گھوم رہے ہیں. بہت سارے ملت گھوم رہے ہیں. ملت جو پاسبانی کرے, جو پاسداری کرے, جو ملت کی حفاظت کرے, وہ ملت کا پاسدار کہے جانے کا حقدار ہے. اسے مجاہد ملت کہو, اسے مشہور ملت کہو, اسے مجاہد ملت کہو, اسے حافظ ملت کہو. تو سبحان اللہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور بزرگوں کی بات ہی, ہاں حافظ ملت کی بات آئی, ہاں تو میرے مرشد کی ایک بات یاد آ گئی. ہاں وہ کسی کو دیکھتے ہی ہر اعتبار سے پہچان لیتے. ابھی ایسے ہی کہو مستی کے عالم میں تھے, ایک مرتبہ آئے مجھ سے بولے یہ کتاب لے آؤ, یہ کتاب لے آؤ, داستان کربلا شام کربلا. ہم نے کہا آپ کیا کریں گے, تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے مطالعے میں رکھتے. بولے نہیں مجھے بھاؤپور میں تقریر کرنا محرم. بولے لے آؤ. ہم گئے بھنڈی بازار سے, تب گئے کہ ہم اس کو پڑھاتے ہی تھے شاکر ملت کے مدرسے میں. وہی سے ہم نے کتاب خریدی اور حضرت کو لا کے دے دیا. حضرت تو اپنے حساب سے دیکھتے رہے, اور اس کے بعد بولے یہ رکھو, یہ رکھو, بس یہی. یہ بولے یہ سب فاضل کی کتاب ہے, یہی چیز. ہاں دیکھیے یہ حضور, ہاں سب فاضل کی کتاب ہے, یہی ٹھیک ہے, اسی کو دیکھوں گا اور بھاؤپور میں تقریر کروں گا. بولے بھاؤپور بچتے میں, ہاں لے کے چلے گئے. اس کے بعد دوبارہ جب آئے تو بولے بھیا اب میں بھاؤپور نہیں جاؤں گا. ہم نے کہا کیوں؟ بولے یار سناؤ تم یہاں لوگوں کو بہت جگہ دلا دو, مجھے بھی جگہ دلا دو. بولے مجھے بھی محرم میں ایک جگہ دلا دو. ہم نے کہا سرکار میں تو سراپا آتا. بولے ایسے کام نہیں چلے گا, ایک جگہ دلا دو مجھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے حضور میں بات کرتا ہوں. بولے ہاں بات کر کے مجھے بتاؤ. بات کیا میں نے دھراوی میں, تو پتا چلا کہ ایک جگہ خالی ہے. تو ہم نے کہا حضور جگہ خالی. بولے کتنا نذرانہ دے گا؟ عجیب عالم تھا ان کا. بولے کیا دے گا؟ ہم نے کہا حضور 5000 دے گا. ارے بولے بھائی رہنے دے گا, یہ 5000 تو جام نگر کا ہمارا ایک مرید دے گا. ہاں اب آج ہی اور جگہ سامان دو, کسی اور کو بتا دو. ایسے تھے ہمارے حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں عجیب. ہاں یہ ہمارے ظہیر بھائی ہے, یہ موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے. ہاں یہ آغوش میں پہنچ چکے تھے, ان سے کبھی پوچھ لینا. یہ گئے اور یہ بھی بھائی ہم سے بھی لڑ جاتے ہیں. آج بھی دوپہر میں ہمارے پاس لڑنے کا موڈ لے کے آئے تھے, لیکن سنبھال لیا ہم نے. ہم ہاں ان کو جھیلتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشاہد ملت کی مرید ہے. سبحان اللہ. ہاں اور ان کی بات میں جو ہے عقیدت ہوتی, محبت ہوتی, اس لیے انہیں جھیل لیتا ہوں. یہ گئے میرے مرشد کی بارگاہ میں, اور جب گئے
تو کہا حضور کرم کیجیے میرا علاج کر دیجیے. بولے نہیں, وہ جاؤ اپنے دادا پیر کے پاس جاؤ. بولے مشاہد ملت کے پاس اپنے پیر کے پاس جاؤ, میں تمہارا علاج نہیں کرتا. لیکن یہ بھی بڑے ضدی آدمی یہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. بولے حضرت کرم کیجیے. بولے اب کچھ نہیں کرنا ہے, جاؤ اپنے دادا پیر کے پاس, اپنے پیر کے پاس جاؤ, ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک بات کہی, سن لیجیے آپ. کچھ لوگ اس کو بھی سوتا چھوڑ رہے ہیں, ہے نا. ہاں, انہوں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مشاہد ملت بھائی نہیں ہیں کیا؟ ہاں؟ تو بولے جو نہیں میرے بھائی, جو نہیں میرے بھائی, میرے بھائی ہیں. بولے جب آپ کے بھائی ہیں تو ان کا مرید آپ کا مرید. ہاں ہاں. اور انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ مجھ کو ایک بہت قداور شیطان دوڑائے ہوئے ہے اور میں نے کہیں اور نہیں آپ کی بارگاہ میں پناہ لیا. بولے تم نے صحیح خواب دیکھا. بولے تم نے صحیح خواب دیکھا ہے. اور پھر دریائے کرم میں جوش آ گیا اور ان کا علاج کیا. ان کی زبانی پوچھنا, ان پہ ایسا زبردست سحر کیا گیا تھا کہ ایک دم جو ہے اس کی آغوش میں پہنچ چکے تھے. لیکن میرے مرشد نے ان پہ جب نگاہ ڈالی, سبحان اللہ, ایسا چنگا کیا کہ ایک دم چنگا ہو کے ابھی تک یہ گھوم رہے ہیں. اللہ کرے یہ قیامت تک ایسے ہی سبحان اللہ چنگا ہو کے گھومتے رہیں. اب 14 منٹ بدت کا کل شریف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو آپ کے سننے قبول فرمائے. جو بھی سلام پڑھیں گے 14 کا خیال رکھیں گے, ٹھیک. 14 پہ کل شریف شروع ہوگا. صاحب آپ ہی پڑھ دیجیے, آپ ساتھ جا.